السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام اتارا۔ اس کلام کے 4 مشن قرآن نے کئی جگہوں پہ بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا فرمائی تھی اس میں یہ تھا کہ اے خدا، ان میں ایسا نبی مبعوث کر کہ جو ان کو تیرا کلام پڑھ کے سنائے، اس کی تعلیم دے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے۔ یہ 4 مشن تھے، اور اس لیے خالی قرآن مجید پڑھ لینا، بغیر سمجھے پڑھنا اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہ پڑھنا تو قرآن مجید کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے قرآن دیا گیا، قرآن کی مثل دیا گیا۔ یہ وہ تعلیم کتاب ہے جس کی تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، اور اسی تعلیم کتاب کے ذریعے سے آپ نے تمام ایمان اور اسلام کی باتیں مکمل کر کے دکھائیں، اور عبادات کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ آپ نے اللہ کے الہام سے، جو اللہ نے آپ کے دل پہ ڈالا تشریح قرآن کی صورت پر، وہ آپ بتاتے گئے، لوگ پوچھتے جاتے تھے، آپ بتاتے جاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ اہل عرب قرآن کے حامل ہو کر بھی وہ اپنی زبان دانی پہ جو معنی نکالتے تو اس وقت نبی پاک فرماتے کہ تم نے اس کا معنی جو لیا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ میرے قرآن جو قرطبی 600 یا 7ویں صدی ہجری کا عالم گزرا ہے، اور اس میں احکام القرآن کی تفسیر لکھی ہے، بہت مرکات الآراء۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف عربی زبان جان لینے کے بعد قرآن مجید کا مفہوم بیان کرنا یہ حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے گمراہ ہونا ہے۔ اور نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کو بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اپنی رائے سے بیان کرنا مراد یہ ہے کہ وہ جو نقل مراد ہو، جو سند مراد ہو، جو روایات مراد ہوں، اس کے بغیر قرآن کو بیان کیا جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی رائے سے بیان کرتا ہے تو وہ خطا کرتا ہے، اور یہ وارننگ بھی موجود ہے کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو بیان کرتے ہوئے اس کے معنی اور اس کی جگہ اور اس کے جو شان نزول ہے، ان کو تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کا نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا حکمران وقت یا حاکم ہو اور وہ جو معنی نکال رہا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ ان السمع والطاعہ، جو خدا اور رسول کی طرف بلانے والی بات ہو اس کا سننا بھی حکم ہے اور اس کا ماننا بھی حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات ہوگی فلا سمع ولا طاعہ، تو پھر اس کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، اور وہ خدا اور رسول کا مشن یا منزل یا مقصد وہ نہیں ہے۔ اس لیے سلطان کو سلطان عادل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد اور مدعا اللہ کے نظام عدل کا قیام ہے اور لوگوں کے حقوق کی بازیابی ہے۔ بصورت دیگر ان کو آیات کو جو تخریب کاروں کے بارے میں، جو خوارج کے بارے میں، جو اسلحہ اٹھانے والے اور تلوار سر پہ رکھ کے مطلب بیان کرنے والوں کو حضرت علی نے بھی فرمایا تھا، تم خارجی لوگ، تم فساد کرنے والے، تلوار نہ رکھو لوگوں کو، جو نظریہ تم بیان کرو میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم بے شک بیان کرتے رہو، لیکن جب تم تلوار رکھ کر کسی کو کہو گے کہ مجبور کرو گے تو پھر میرا تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا، میں تمہیں روکوں گا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 80,000 کی فوج ان لوگوں کو مارنے پہ ساری ہی لگ گئی تھی، لیکن ان کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے یا ایسی کوئی تخریب کار جو اسلحہ اٹھا کر لوگوں کو مارتے ہوں اور لوگوں پر یا سرکاری اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ فساد فی الارض ہے، اور ان کو روکنا، ان کو مارنا وہ بالکل شریعت کا حکم ہے، اور علماء بھی اسی چیز کو بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہو تو
پن اس حکم کو لگا دینا، پھر وہ رائے اپنی رائے سے تشریح مراد ہوگی، اور اس بات سے رکنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔